کورین ایئر لائنز کا ایک جہاز فلائٹ 007 نیو یارک سے ساؤتھ کورین کیپٹل سول جا رہا تھا۔ موسم بالکل صاف تھا اور پائلٹ کو کسی قسم کی بھی دشواری کا سامنا نہیں تھا، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی یہ جہاز کریش ہوا، اور وہ بھی صرف اس وجہ سے کیونکہ اس کے پاس وہ چیز نہیں تھی جو آج ہم سب کی پاکٹ میں پڑی رہتی ہے۔ جی ہاں، ہوا کچھ یوں تھا کہ سول پہ لینڈ کرنے سے پہلے جہاز کو الاسکا کے شہر اینکوریج بھی جانا تھا۔ یہ بات ہو رہی ہے 1983 کی، جب امریکہ اور سوویت کے درمیان کولڈ وار چل رہی تھی۔ اس جنگ کو لے کر دونوں طاقتیں ایک دوسرے کے خلاف بہت ہی زیادہ الرٹ تھیں۔ اگر آپ میپ پہ دیکھیں تو یہ ہے اینکوریج اور یہاں پر ہے سول۔ ان دونوں کے درمیان ایک اسٹریٹ لائن ایسی دکھے گی، کیونکہ اس پاتھ میں فلائی کرنے سے جہاز سوویت ٹیریٹری میں داخل ہو جاتا۔ اسی وجہ سے فلائٹ 007 کو کچھ ایسا پاتھ لے کر ساؤتھ کوریا جانا پڑا، گلف آف الاسکا سے ہوتے ہوئے نارتھ پیسیفک اوشن اور پھر جاپان کے اوپر سے ساؤتھ کوریا۔ پر کیا معلوم تھا پائلٹ کو کہ دونوں طاقتوں کی یہ جنگ آج 269 پیسنجرز کی جان لے کر چھوڑے گی۔ اس دور میں جی پی ایس تو تھا نہیں، اور پائلٹ غلطی سے سوویت ٹیریٹری میں چلا گیا۔ سوویتس نے سمجھا کہ یہ امریکہ کا اسپائی پلین ہے اور اس پر ایئر ٹو ایئر میزائل کھول دیا گیا۔ کچھ ہی لمحے بعد پلین سوویت کنٹرولڈ مونیرون آئی لینڈ کے قریب سمندر میں جا گرا۔ جہاں اس خبر نے پوری دنیا کو سوگ میں ڈال دیا تھا، وہیں امریکہ کو سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ ان کے پاس جی پی ایس ٹیکنالوجی ہوتے ہوئے بھی وہ اس حادثے کو نہ روک سکے۔ جی ہاں، اس وقت جی پی ایس صرف امریکن ملٹری کا ایک ٹول ہوا کرتا تھا، پر اس واقعے کے بعد ہی 16 سپٹمبر 1983 کو امریکن پریزیڈنٹ رونلڈ ریگن نے جی پی ایس کو سویلین یوز کے لیے کھولنے کا اعلان کر دیا۔ اور وہ پہلے انسان آسمان میں تاروں کو دیکھ کر سفر کیا کرتے تھے اور اپنی پوزیشن کا ایک اندازہ لگا پاتے تھے، اور آج ہم اپنی پوزیشن دیکھنے کے لیے تاروں کا تو نہیں، لیکن آسمان میں گھومنے والی سیٹلائٹس کا استعمال ضرور کرتے ہیں۔ موبائل فونز، گاڑیاں، فلائٹ نیویگیشن اور حتیٰ کہ اب تو پیٹس کی لوکیشن ٹریک کرنا بھی انتہائی آسان ہو چکا ہے، اور اس سب کو ممکن کرنے والی یہ چھوٹی سی چپ ہے جس کو جی پی ایس یعنی گلوبل پوزیشننگ سسٹم کہا جاتا ہے۔ چاہے ریگستان میں ہو، سمندر میں، یا پھر کسی جنگل کے بیچوں بیچ، یہ چھوٹا سا ٹول ہمیں ہماری پن پوائنٹ لوکیشن آخر بتاتا کیسے ہے۔ اتنی امپورٹنٹ سروس جس کے بغیر آج دنیا کا نظام ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، وہ بھلا ہمیں فری میں کیوں ملتی ہے؟ اور گوگل میپس جی پی ایس کے ذریعے لائیو ٹریفک پریڈکشن کیسے کر پاتا ہے؟ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم یہ جانیں کہ جی پی ایس کام کیسے کرتا ہے۔ یہ تو ہم سب کو معلوم ہوگا کہ ہمارے فون میں جی پی ایس ریسیور ہوتا ہے۔ جیسے ہی ہم اپنی لوکیشن سروس آن کرتے ہیں تو یہ ارتھ کو آربٹ کرنے والی 24 جی پی ایس سیٹلائٹ سے سگنل ریسیو کرنے لگتا ہے۔ اس سگنل میں ہماری لوکیشن نہیں ہوتی، بلکہ اس سگنل میں صرف ٹائم ہوتا ہے۔ سیٹلائٹ میں ایک ایٹامک واچ ہوتی ہے جس کو دنیا کی سب سے ایکوریٹ واچ بھی کہا جاتا ہے۔ سیٹلائٹ کو اپنی لوکیشن تو معلوم ہوتی ہے، لیکن ہمارے فون کی نہیں۔ اس کو یہ اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ کس گھنٹے، کس منٹ اور کس سیکنڈ میں یہ دنیا کے کس حصے کے اوپر موجود ہوگی۔ سیٹلائٹ ریڈیو سگنل کے ذریعے ہمارے فون میں لگے جی پی ایس ریسیور کو اپنا ٹائم بتاتی ہے اور اپنی لوکیشن بھی بھیجتی ہے۔ جس وقت یہ ریڈیو سگنل جنریٹ ہوتا ہے، اس وقت سیٹلائٹ کی ایٹامک واچ پہ جو بھی ٹائم ہوتا ہے، یہ صرف وہ بتاتی ہے۔ ریڈیو سگنل لائٹ کی اسپیڈ سے ٹریول کرتا ہمارے فون میں آ پہنچتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سیٹلائٹ کا ٹائم اور اس کی لوکیشن معلوم پڑ جانے سے ہمیں ہماری لوکیشن کیسے معلوم پڑتی ہے؟ فرض کر لیں آپ پیرس کے آئیفل ٹاور کے پاس کھڑے ہیں اور سیٹلائٹ سوئٹزرلینڈ کے اوپر ہے۔ بے شک لائٹ کی اسپیڈ بہت فاسٹ ہے، لیکن اس اتنے بڑے فاصلے کو کور کرنے کے لیے سگنل کو آپ تک پہنچنے میں تھوڑا سا ٹائم تو بے شک لگے گا۔ سگنل ریسیو ہونے کے بعد فون اپنے ٹائم کو سیٹلائٹ سے بھیجے گئے ٹائم سے میچ کرتا ہے اور ڈیفرنس نکالتا ہے کہ یہ سگنل کتنا ڈیلے سے پہنچا ہے۔ اگر یہ ڈیلے 0.002 سیکنڈز ہے تو اب یہ جاننا مشکل نہیں ہوتا کہ سیٹلائٹ ہم سے کتنا دور ہے۔ کیسے؟ یہ بھی بہت آسان ہے۔
لائٹ کی سپیڈ جو کہ 3 لاکھ کلومیٹرز ایک سیکنڈ میں کور کرتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ 0.002 سیکنڈ میں لائٹ 600 کلومیٹر ٹریول کرے گی۔ تو اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سیٹلائٹ نے جب سگنل بھیجا تھا اس وقت وہ ہم سے 600 کلومیٹر دور تھی۔ ہمارا فون سیٹلائٹ کی لوکیشن سوئٹزرلینڈ سے 600 کلومیٹر کے ریڈیس میں ایک سرکل ڈرا کرتا ہے۔ اس سے فون کو اتنا تو معلوم پڑ جاتا ہے کہ وہ اس سرکل کے کسی نہ کسی بارڈر پہ، کسی نہ کسی کونے پہ موجود ہے۔ پر یہ سرکل تو بہت بڑا ہے، ہمارا فون اس پورے سرکل کے بارڈر پہ کہیں نہ کہیں موجود ہے، یہ جاننا ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ اس لوکیشن کو ایکوریٹ بنانے کے لیے یہی سارا پروسیس دوسری سیٹلائٹ کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے، جس کو ہم سیٹلائٹ بی کا نام دیتے ہیں۔ لیٹ سپوز سیٹلائٹ بی اس وقت اسپین کے اوپر ہے اور ہمارے فون نے اس تمام کیلکولیشن سے یہ معلوم کیا کہ یہ سیٹلائٹ ہم سے 1100 کلومیٹرز دور ہے۔ اب ہمارے فون کے پاس ایک نہیں بلکہ 2 سرکلز آ گئے، ایک سیٹلائٹ اے کا اور دوسرا سیٹلائٹ بی کا۔ یہ دونوں سرکلز جہاں پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ انٹرسیکٹ کریں گے، ہمارا فون بھی وہیں پہ موجود ہوگا۔ اس لوکیشن کو اب مزید پن پوائنٹ ایکوریٹ کرنے کے لیے فون کو کم از کم 4 سیٹلائٹ سے سگنل ریسیو کرنے پڑتے ہیں۔ جتنے زیادہ سرکلز بنتے جائیں گے، ہماری لوکیشن بھی اتنی ہی زیادہ ایکوریٹ ہوتی جائے گی۔ اس سارے پروسیس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ لوکیشن سروس کا سب سے بڑا تعلق ٹائم سے ہے۔ اگر تو ریسیور یعنی ہمارے فون کا ٹائم 1 سیکنڈ بھی غلط ہوگا تو لوکیشن میں ہزاروں کلومیٹرز کا ڈیفرنس آ جائے گا۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے، ویسے ویسے جی پی ایس چپس بھی جدید ہوتی جا رہی ہیں۔ آج کل کئی جی پی ایس ڈیوائسز میں بلٹ ان بیٹریز دی جا رہی ہیں اور ان کے اندر اپنی کلاک موجود ہوتی ہے۔ موبائل آپریٹرز اور انٹرنیٹ کی مدد سے آٹومیٹک ٹائم کو اپڈیٹ بھی کیا جاتا ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ آج کل تو کوئی فری میں کسی کو مشورہ بھی نہیں دیتا، تو آخر پھر اتنی بڑی فیسلٹی فری کیسے ہے؟ کیا اس سروس کے ذریعے پوری دنیا پر نظر تو نہیں رکھی جا رہی؟ پوری دنیا کا جی پی ایس سسٹم یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کنٹرول کرتا ہے۔ یہ سیٹلائٹس صرف 1 وے سگنل بھیج سکتی ہیں، اور ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ان کو کس وقت کون کہاں سے یوز کر رہا ہے۔ تو اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ فری سروس دے کر ہم پر نظر رکھی جا رہی ہو۔ اور یہ فری تو کنزیومر کے لیے ہے، جبکہ موبائل مینوفیکچررز، ایئر لائن انڈسٹری اور ٹرانسپورٹ سیکٹر سے سالانہ ٹیکس لے کر ان جی پی ایس سیٹلائٹس کی کاسٹ کو پورا کیا جاتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی اب اتنی کامن ہو چکی ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو پورے دنیا کی اکنامی کو اچھا خاصا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ فلائٹ نیویگیشن ڈسٹرب ہو جائے گی، ٹرانسپورٹ کمپنیز اپنی ٹرکس کو ٹریک نہیں کر پائیں گی، ٹریکر کمپنیز کا بزنس بند ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا فیوریٹ ریسٹورانٹ آپ کو وقت پر آرڈر بھی ڈیلیور نہ کر پائے۔ اگر بات کی جائے گوگل میپس کی تو لائیو ٹریفک پریڈکشن میں بھی سب سے بڑا ہاتھ جی پی ایس کا ہی ہوتا ہے۔ اگر ہمارے فون کا جی پی ایس آن ہوگا تو گوگل میپس ہر تھوڑے وقت کے بعد ہماری لوکیشن اپنے سرور پہ اپڈیٹ کرتا ہے۔ اس سے گوگل کے اے آئی باٹ کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک پہنچنے کے درمیان ہم نے کہیں اسٹاپ کیا کہ نہیں اور ہماری اسپیڈ کتنی تھی۔ یہی انفارمیشن گوگل اسی روڈ پر موجود دوسرے موبائل یوزر سے بھی لیتا ہے، اور پھر ان تمام انفارمیشن کی بیسس پہ پریڈکشن کی جاتی ہے کہ آیا روڈ پر ایوریج اسپیڈ کیا ہے، یہ روڈ دن کے کون سے ٹائم پہ زیادہ جیم ہوتا ہے اور کس وقت یہاں آسانی سے گزرا جا سکتا ہے۔ یہ ساری انفارمیشن ہزاروں موبائل یوزرز کی لوکیشن لینے کے بعد ہی پریڈکٹ کی جا سکتی ہے۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔